حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید حسنین فروخ شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ سے ملتمس ہوں کہ آواز احساس سے مستفید فرمائیں حضرت قیامت میں نعرہ حق بلند کیجیے گا نعرہ تکبیر ہم جا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاکر دوستو حضور والا شان ارشاد فرما رہے ہیں دو لنگر جاری ہے جنہاں دوست لیٹ آئے نے محفل دے میں جنہاں دوست لنگر کھانا ہوئے دوست لنگر کھانے جانی جامع مسجد مسلمین اندر چلے جاؤ تاکہ جلوس تو پہلے لنگر تو مستفید ہو سکو لنگر کھانو پھر اسلام نماز اثر پھر جلوس روانا ہوئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ رونق محفل جان محفل زینت محفل صدر محفل مقبان محفل اللہ سبحان اللہ محبوب المشائخ اللہ الحاج حضرت خواجہ محبوب الہی نسیم صاحب اللہ سبحان اللہ دیگر صوفیاء خلفاء دربار عالیہ موری شریف دربار عالیہ وادی عزیز شریف اللہ سبحان اللہ میرے حضور کے عاشقوں میرے حضور کے غلاموں لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں میں گھر کا بندہ ہوں میں یہاں پہ میزبان ہوں میں صرف 2-3 گزارشات آپ کو عرض کروں گا اور اپنی جانب سے اپنے بڑے بھائی حضرت محبوب المشائخ کی جانب سے آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہوں گا ہماری یہ خوش بختی ہے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج میرے امام ربانی کے نور نظر اللہ سبحان اللہ لخت جگر سبحان اللہ حضرت قبلہ پیر سائن محمد ایوب جان سرندی صاحب اللہ سبحان اللہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں دوستانی دیوکار آج حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ سبحان اللہ کے جشن کی تقریب ہے آج حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ کے گلدستے کے مہکتے پھول اللہ اس بزم کو رونق بخشے ہوئے ہیں اللہ سبحان اللہ کس کی بات کروں کس کی بات نہ کروں اللہ یارو کیا رنگ چڑھایا ہے آپ کے مرشد نے اللہ کیا کیفیت بنائی ہے آپ کے پیر نے کیسی یاری لگائی ہے محمد معصوم اللہ سبحان اللہ اللہ کیا سنگت ہے خواجہ معصوم کی اللہ ارے ٹانگوں پہ چل کے آنے والے چل کے آئے اور ویل چیئر پہ بیٹھا ڈاکٹر اسرار بھی محبتوں کو چاہتوں کو بھول نہ سکا فراموش نہ کر سکا معذوری کے باوجود بھی حاضر بیٹھا اللہ سبحان اللہ میں آج آپ تمام خلفاء کو چورا شریف کی جانب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس گلدستے کے حسن میں اضافہ کیا مالی ہو نا باغ کا بیج بھی لگائے گوٹی بھی کرے پانی بھی دے پھول لگ جائیں لگ کے خوشبو نہ دے کھل
کھلے نہیں مرجھا جائیں، مالی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ دکھی ہو جاتا ہے۔ میں نے محنت بھی کی، آبیاری بھی کی، گوڈیاں بھی کی، بیج بھی لگائے، کھاد بھی دی، محبتیں نچھاور کی، پیار نثار کیا، میرا گلدستہ مرجھایا ہوا ہے۔ اللہ اور جب پھول لاہور سے بھی جمع ہو، فیصل آباد سے بھی جمع ہو، چنیوٹ سے بھی جمع ہو، کشمیر سے بھی جمع ہو، ہر طرف سے وہ کھلے ہوئے پھول ایک گلدستے کی مانند ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، پھر خوشبو بکھرتی ہے، اللہ مہک بکھرتی ہے۔ سبحان اللہ کھلے ہوئے پھول آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اللہ ہر بندے کی، لیکن جو مالی ہو نا مالی، اس کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ اللہ میں اللہ نے محنت کی تھی، اللہ باپ ہو نا باپ، 5 6 7 بیٹے ہوں، میرے ایک جاننے والے ان کے 18 بیٹے ہیں، بیٹے اکٹھے ہو، ایک نظم میں ہو، ایک جماعت میں ہو، کاروبار سانجھا ہو، مکان سانجھا ہو، چولہا سانجھا ہو، ایک گھر میں بیٹھے، ایک جگہ پہ بیٹھے، باپ خوش رہتا ہے۔ اللہ اللہ لیکن جب ہر بیٹے نے اپنی اپنی چول، اپنی اپنی دیگچی الگ الگ کی ہو، باپ پریشان ہوتا ہے، میری اولاد بکھر کیوں گئی۔ اللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج یہ ہرا بھرا گلشن، آج یہ کھلا باغ، اس کشمیر پوائنٹ پہ جو آبیاری، جو بیج موہری کے تاجدار حضرت خواجہ محمد معصوم لگا کے جو آبیاری کی، جہاں اللہ کی صدائے دل نواز بلند کی، میرے بھائی محبوب المشائخ اس شمع کو روشن رکھا۔ محمد اشرف معصومی ہو یا صوفی اعظم صوفی منصور صاحب ہو یا حاجی لیاقت، انہوں نے آکے آج اس باغ کے حسن میں اضافے کے ساتھ اللہ 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 کل دن کو میں بیٹھا تھا، کچھ صوفیاء بیٹھے تھے، پیر مشتاق شاہ صاحب بیٹھے تھے، میں ان سے ہم کلام تھا، میں کہہ رہا تھا کہ سگی اولاد ہو، رشتہ دار ہو، منکر ہو جائے کام بگڑ جاتا ہے۔ مکہ کا رئیس ہو، مکہ کا سردار ہو، رشتہ دار ہو، قریشی النسب ہو، انکار کر دے، عمر ابن حشام ابو جہل بن جاتا ہے۔ اور تبسم بشیر اویسی صاحب کرن میں بیٹھا ہو، دیکھے نہیں، نظر سے نظر چار رہو، آنکھوں سے آنکھ لڑے نہیں، مانے دل سے اقرار سچا کرے، پیار سچا کرے، محبت سچی کرے، عقیدت سچی رکھے۔ دیکھ لینے والا عمر ابن حشام منکر ابو جہل بن جاتا ہے، جنگلوں میں بیابانوں میں ماں کی خدمت کرنے والا، اپنے بٹھا سادہ سبحان اللہ سلمان فارسی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ تعلق ہیں عقیدتوں کے، یہاں معاملات ہیں حقیقتوں کے۔ رات کو میرے حضرت بیان فرما رہے تھے، میں تو بات سے بات نکالتا ہوں کیونکہ میں تقریر تیار کر کے کبھی بھی نہیں آیا۔ میرے حضرت گفتگو فرما رہے تھے اور اپنے جد اعلیٰ حضرت امام ربانی کے مرشد گرامی حضرت خواجہ باقی باللہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بات سنا رہے تھے۔ میں نے بات سے بات نکالی، میں رات کو بستر پہ سوچتا رہا، میں نے کہا حضرت باقی باللہ ٹھنڈی رات میں دربار پہ موجود ہوں، ایک مہمان آئے، نان بھائی محبت سے کھانا کھلائے اور باقی باللہ اس پہ راضی ہوں، نان بھائی پہ نظر کرم فرمائے اور اسے باقی باللہ بنا دے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یوم پنجم
اور اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں اللہ اور اگر میں کہتا ہوں یہ حقیقت ہے اور اگر خواجہ محمد معصوم واقعی قیوم پنجم ہے تو جو محبوب الہی اللہ اللہ صبح رحیم یار خان میں ہو اللہ شام میں جنازہ مری کی پہاڑیوں میں صوفی ادریس کا پڑے اللہ یہ میرے معصوم کا نوکر تھا جو محبوب الہی بیٹھا وادی عزیز میں ہو بیمار ہو ٹانگ میں زخم ہو طبیعت خراب ہو بی پی 450 شوگر 450 اور بیماری کی عالم میں وادی عزیز سے بھاگے لاہور پہنچے صوفی شیر بہادر کے پتر کا نکاح ہے میرے معصوم کا ڈرائیور تھا جو محبوب الہی اپنی راتیں اپنے دن اپنی صبح اپنی شامیں اپنے پیر محمد معصوم پہ نثار کرے ایک راتی مہمان نو ٹکر کھوان اللہ باقی بلا بن جائے تے زندگی معصوم دے نا دے وار دے زندگی مرشدیے 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 آمین میں کمرے میں اکٹھے بیٹھتے ہیں گاڑی میں اکٹھے سفر کرتے ہیں اللہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں میں خوشامد نہیں کرتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں باوضو ہوں جتنی مرتبہ خواجہ صاحب کا نام آتا ہے حضرت کی آنکھیں برستی ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ ایک دن مجھے کہنے لگے ایک بہت بڑے شیخ طریقت کا نام لے کے میں نے نام نہیں لینا کہنے لگے ان سے محبت تھی پیار تھا خواجہ صاحب کی وجہ سے پیر جی ایک مرتبہ خواجہ صاحب کی بے ادبی ان سے سنی اس کے بعد سلام نہیں لیا میں نے کہا حضرت جی کیوں کہنے لگے پیر جی پاویں بڑا بڑا پیر ہوئے پر سانو خوشابوں لے جا کے پرچھوں لے جا کے وادی عزیز بہا کے بادشاہ بنا کے محمد نواب الدین نے بٹھایا سانو بادشاہی محمد نواب الدین نے دیتی سانو عیدگاہ لبیا تے موری شریف تو چورا شریف لبیا تے موری شریف تو سران شریف لبیا تے موری شریف تو اسی اپنے پیر دی حجب کے میں بردار کہنے لگے پیر دی ہمارے رشتہ دار آج بھی کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں یہ بادشاہیاں یہ نواز شاہ یہ شہنشاہ یہ محمد معصوم کے باپ زری زربخت میں ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کوئی کہتا ہے یہ جشن نزول قرآن ہے کوئی کہتا ہے یہ جشن معصوم ہے کوئی کہتا ہے خواجہ صاحب تو جشن نزول قرآن کرتے تھے آپ نے سے جشن معصوم کیوں بنا دیا وہ بات یہ ہے خواجہ صاحب نے آپ کو پہنچایا قرآن تک خواجہ صاحب نے آپ کو پہنچایا قرآن تک پہنچے آپ کس کی وساطت سے حضرت خواجہ محمد معصوم کی وساطت سے میں آپ کو سناتا ہوں ایک بات
کلش شریف ہے ملک وال کے قریب آستانہ، شاہ صاحب بیٹھے ملک وال والے، وہاں کے پیر صاحب تھے، تو وہ ہر سال جب کلیر شریف اپنے پیر خانے کی حاضری کو جاتے نا تو مزار کے دربار کے خادمین کے لیے جوتے تیار کروا کے لے جاتے تھے۔ ایک سال کئی طبیعت کی خرابی یا کوئی مصروفیت کی وجہ سے جوتے تیار نہ کروا سکے، تو بڑے پریشان صاحب زادے سے کہا، یہ پر بیٹے نے کہا ابا جی کیا ہوا، جوتے ضروری ہیں، نقدی پیش کر دیں، کپڑوں کے جوڑے لے جائیں۔ تو فرمایا ساتھیو میں آلے صابر پیا دیا نوکروں دیا جوتیاں تک، میں ابھی کلیر کے تاجدار کے نوکروں کی جوتیوں تک پہنچا ہوں، اس سے آگے میری اوقات نہیں، تم مجھے نقدی اور کپڑوں کے جوڑے بتاتے ہو، میری اوقات نہیں۔ تو یار محمد معصوم صاحب نے آپ کو قرآن تک پہنچایا، آپ محمد معصوم صاحب تک پہنچ جاؤ، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ہم نسبتوں والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ کڑی سے کڑی ملتی ہے، رابطہ ہوتا ہے تو زنجیر بنتی ہے۔ وادی عزیز شریف سے چلو، موری شریف پہنچو، پنڈی کا رخ کرو، کوہاٹ روڈ پہ چلو، چورا شریف پہنچو، رامپور کی گلیوں سے ہوتے ہوئے سرہند شریف پہنچو، چلو 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 دہلی باقی بلّہ کے پاس چلو، وہاں سے ہوتے ہوئے پھرتے پھراتے بخارا پہنچ جاؤ، یہ ہاتھ تمہیں صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اور میرے پیر ابو بکر صدیق کا ہاتھ میرے رسول کے ہاتھ میں، میرے رسول کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ہمارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ۔ حاجی راجہ صاحب آج بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، آج میں پہلے بھی ملتا رہا، آج ان کی خوشی قابل دید ہے، یہ کہتے ہیں ساڑی تے عید آجے، کیسے نہ ہو، کہنے والا کہتا ہے عید گاہے ماں غریباں کوئے تو، عید گاہے ماں غریباں کوئے تو، ام بساتے عید دیدن روئے تو۔ سونیاں محبوبہ لجپالا میرے پیرا میرے یارا، اور میری عید تیرے چہرے نو تکنا، تیری عید ہوئی میری عید ہوئی، میری عید کی نماز عیدگاہ وچ نہیں، میری عیدگاہ تیری گلی تیری حق۔ سبحان اللہ، اللہ وفا والوں کو وفا ملتی ہے، محبت والوں کو محبت ملتی ہے، پیار والوں کو پیار ملتا ہے۔ میں ان سے بھی آگاہ ہوں، موری شریف سے، عیدگاہ شریف سے، چورا شریف سے، ان کی محبت و عقیدتوں سے بھی واقف ہوں، اور پھر میں ان کے سنگیوں کی، ان سے محبت و عقیدت سے بھی واقف ہوں۔ میں نے وہ نظارے بھی کی ہیں، میں نے یہ نظارے بھی کی ہیں۔ میں سفر میں رفاقت کرتا ہوں، میں 4 روز وادی عزیز شریف میں قیام کرتا ہوں، چورا شریف میں اکٹھے رہتے ہیں۔ میں نے اگر محبوب الہی کو محمد معصوم قیوم پنجم اور ان کے سنگیوں پہ نثار ہوتے دیکھا نا، تو کیا بات ہے وادی عزیز کے فقیروں کی بھی۔
وہاں راستہ نہیں، سڑک نہیں، جہاں بجلی نہیں، پینے کے لیے پانی دشوار ہے، ان سنگیوں کو بھی ایسے محبتوں کے جام میرے یار نے پلائے ہیں۔ ان ریگستان میں بیٹھے ہوئے، ریگزاروں میں بیٹھے ہوئے ان فقیروں کو بھی پتا ہے یہ محبوب الہی ہے، ہم نے اس سے محبت۔ اللہ اللہ میں نے امریکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، میں نے یو کے سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، میں نے استنبول سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، امارات میں نظارے کیے، مکہ و مدینہ کی سرزمین پہ محبوب کے غلاموں کو دیکھا، یار کے نوکروں کو دیکھا، اور نوکری جیسے کی تھی اپنے پیر بھی ریچا نال نوکری کی تھی ریجا نال، سنگی بھی رب نے لاجواب دیتا۔ میں پرسوں آتے ہوئے اپنے برادر اللہ کے پاس بیٹھا تھا، وہ مجھ سے تعارف پوچھ رہے تھے، میں نے کہا میں خود ایک خانقاہ پہ بیٹھا ہوں، میرا اپنا حلقہ احباب ہے، سنگی ہے، میرے لوگوں میں آنا جانا ہے، ہر طبقے کے ہر معیار کے لوگوں میں بیٹھتا ہوں، اور مشائخ کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ آج کا نوجوان طریقت سے، دین سے بیدار ہے، ان کے ابے، ان کے بابے گھسیٹ گھساٹ کے اپنے پیر صاحب کے پاس لے آتے ہیں، لیکن وہ جلدی بھاگ جاتا ہے، وہ اس مجلس میں، محفل میں بوریت محسوس کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان میرے یار کی ایک خوبی ہے، یار کو اللہ نے اس اعزاز سے نوازا ہے، بچے بھی جانے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تڑپتے ہیں، پھڑکتے ہیں پیر کی یاد میں، اور خوبصورت نوجوان ویل ایجوکیٹڈ، جدید زمانے سے آشنا، جدید تعلیم سے آشنا، وہ بھی جھمر ڈالتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اور بوڑھے باپے تو پھر ہیں ہی ہمارے، انہوں نے جانا کدھر ہے۔ کہنے کہ راز کیا ہے؟ میں نے کہا راز بہت سے ہیں، میں نے اتنے عرصے میں بہت سے راز دیکھے ہیں، پر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، صرف ایک بات۔ کل منصور صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ان کو میں نے سنایا، میں نے کہا 10 محرم تھا، میں بات باقی باللہ کے نان بھائی پہ لا رہا ہوں، 10 محرم تھا، میں وادی عزیز شریف میں تھا، پروگرام ختم ہو گیا، میں رات بھی وہیں تھا، پیر صاحب کے کمرے میں میرا قبضہ ہوتا ہے، میں رات وہیں تھا، مغرب ہوئی، لنگر والے، تمام والے ساتھی چلے گئے، منتظمین چلے گئے، سنگی روانہ ہو گئے، ہمارے ڈاکٹر صاحب اجازتیں لے کے صبح سارے دوست بھاگ گئے، پیر صاحب برآمدے میں بیٹھے تھے، ایک بابا آیا، 2-3 بندے ساتھ تھے، 2 بندے وضو کرنے چلے گئے، بابا سامنے آیا، پیر صاحب نے پوچھا بابا جی لنگر کرنا ہے؟ بابا کہتا ہے کرنا ہے، کہتے ہیں کتنے سنگی نے لے آؤ؟ بابا کہتا ہے 3 ٹرک ہیں، کیا کہتا ہے؟ 3 ٹرک ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں لاؤ سنگیوں کو لاؤ، یہ فرمان بھی لاؤ سنگیوں کو لاؤ۔ بابے نے سمجھے، انہوں نے شاید میری بات نہیں سمجھی، انہوں نے 3 بندے سمجھے، بابا پھر کہتے ہیں نہیں جناب میں کیا 3 ٹرک نے، انہیں کہا میں سنیا ہے نا، میں کیا سنگیوں لے آؤ؟ بابا کہتے ہیں نہیں جناب 3 ٹرک نے، بابا سنگیاں نو لیا، دسترخوان بچ گیا، لنگر سج گیا، ترتیب بن گئی، لنگر کھادا، 3 ٹرکاں دیا سواریاں نے، وہ تو 2 بسان کھلوتیاں بڑیاں بدتر سی کر ہاتھ دھوتے بہ گیا، لنگر کھادا، ٹیلی فون چل گیا بھئی لنگر جاری دے، وہ جڑے سلطان بہو تو مڑی ہے سارے ہوتے، وہ والے بیٹھے بس ہوران کھلو، میں گوار رات دے 1:45 بجے تک 9 بساں تے 3 ٹرک سنگیاں نے لنگر کھادا، پیرہ نے یہ نہیں کیا بھی بابا غفار بھی ہے، حافظ اکبر بھی ہے، دوجہ تریجہ نا، رات 1:45 بجے تک بابا میں ان پیروں کو بھی جانتا ہوں جو بڑے مالدار ہیں، اپنے محلات تعمیر کرتے ہیں، مربع خریدتے ہیں۔ زلزلہ آیا نہیں وہ جو پہلا بڑا زلزلہ آ گیا،
کشمیر سے متاثرین پیر صاحب کے پاس آ گئے، بڑے مالدار پیر ہیں، بڑے مالدار۔ دوسرے دن نوائے وقت اخبار میں، اخبار بچپن سے پڑھتا ہوں، اس میں اشتہار دیا گیا 150 متاثرین زلزلہ دربار شریف پہ پہنچ چکے ہیں اور سنگیوں سے ان کی خورد و نوش کے لیے تعاون کی اپیل ہے۔ اور میں نے کہا چلو 1 مہینہ تے ٹکر کھوا ہوا، مہینے بعد چندے دی اپیل بھی کر لو۔ ایک دن سنگی آئے، دوسرے دن اخبار اشتہار چندے دی اپیل۔ تو میں نے آپ کو ایک دن 10 محرم سید الشہداء نواز رسول کی شہادت کے دن لنگر کی داستان سنائی ہے۔ ایسی کئی داستانیں میرے پاس ہیں، میں ان کا نشاد ہوں، ایسے کئی روایات میرے پاس ہیں۔ میرے دوستو، ریس تے شان نال کرنی سوکھی، تینوں رب نے عزت دے دیتی، مینوں کیوں نہیں دیتی؟ یہ دیاں انیاں ٹوراں میریاں کیوں نہیں؟ وہ دے اگے پہنیاں پہلا میرے اگے کیوں نہیں؟ وہ بات یہ ہے طریقہ کار بھی سیکھو، ہاں کچھ راز بھی تلاش کرو۔ ان محبتوں میں راز کیا ہے؟ ان چاہتوں میں راز کیا ہے؟ ان رفتوں میں راز کیا ہے؟ ان رونقوں میں راز کیا ہے؟ یاد رکھو ہم اس پیر کے مرید ہیں جو ایک رات اپنے مہمان کی خدمت گزاری کرنے والے نان بھائی کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے، اور ہمارا یار وہ ہے جو صبح و شام ماہ و سال مکہ مدینہ منا عرفات مزدلفہ مری موہری وادی عزیز اپنے پیر کے نوکروں کی نوکری دے رہا ہے۔ آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ صدا بہار رہے اس باغے، کدی خزانہ آوے، پامن فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ اللہ محبوب الہی صاحب آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور میرے دادا حافظ پیر سید ظہور علی شاہ کے یار باب محمد علی وادی کے تاجدار کا دربار آباد رہے، صبح قیامت تک آباد رہے، رونقیں لگی رہے، جھنڈے چڑھے رہے، اور خواجہ محمد معصوم کا یہ نام روشن رہے، سنگی آتے رہے، فیض پاتے رہے، آپ کی دید ہوتی رہے، سنگیوں کی عید ہوتی رہے۔ الہی تاب ابد یہ آستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔